الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض۔ میرے عزیزو بھائیو دوستو، اللہ نے فضل فرمایا، روزانہ صبح سے شام تک ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغ الخیر اقبل، اے نیکی کے چاہنے والے آگے بڑھ، زور لگا۔ دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغ شر اقصر، اے برائی کے کرنے والے بس کر، توبہ کر، اللہ کی بارگاہ میں آ جا، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، ایک مثال دیتا ہوں قرآن سے۔ ہم جب کسی پر ناراض ہوتے ہیں، ہمارا لہجہ سخت ہو جاتا ہے، اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ کیوں نہ ہو، بیوی کیوں نہ ہو، ہمارے لہجے میں سختی آ جاتی ہے، شدت آ جاتی ہے، اور اس میں بے عزتی کا پہلو ہوتا ہے۔ اور اللہ جو کل کائنات کا بادشاہ ہے، اپنا تعارف کراتا ہے، ان سے کہو قل اللہم مالک الملک، تو لمبے والوں کو بتاؤ کہ اللہ کل کائنات کا بادشاہ ہے۔ جو نظر آتی ہے وہ تو بہت تھوڑی ہے، جو نظروں سے غائب ہے وہ لامحدود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میں اس ساری کائنات جو نظر آ رہی ہے، جو تمہاری آنکھوں سے غائب ہے، اس کا بادشاہ تیرا اللہ ہے اکیلا۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اور یہ بادشاہی کب سے ہے؟ نہ اس بادشاہی کی کوئی ابتدا ہے، نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک دعویٰ، ساری کائنات کا میں بادشاہ ہوں۔ اللہ کب سے ہو؟ تو اللہ کہتا ہے للہ الامر من قبل۔ اگر اس کا شروع دیکھنا چاہو تو تمہیں نظر نہیں آئے گا، وہ شروع سے پاک ہے، دائم بلا ابتدا، وہ ابتدا سے پاک ہے۔ میں ایتھے شروع ہوئی ہے، اتنا سال پہلے شروع ہوئی نہیں، قدیم بلا ابتدا، قدیم ہے، کوئی ابتدا نہیں۔ کہاں ختم ہوتی ہے؟ دائم بلا انتہا، کہیں جا کے ختم نہیں ہوتی، یہ صرف اللہ ہے۔ پھر اس حکومت میں کوئی وزیر مشیر ہے؟ نہیں، ان الحکم الا للہ، اسی ایک اکیلے کا حکم چلتا ہے، مدبر بلا مشیر، اس کا کوئی مشیر نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، اکیلا فیصلے کرتا ہے۔ اور ما کان ربک نسیا، کبھی بھولتا نہیں کہ فیصلہ غلط ہو جائے۔ لا یضل ربی، کبھی فیصلہ غلط نہیں کرتا کہ زیادہ کیس اکٹھے ہو گئے تو فیصلہ غلط ہو گیا۔ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ بھولتا ہے نہ غلط فیصلے کرتا ہے۔ ما کان ربک نسیا، ایک ذرا سی چیز بھی اس کی آنکھوں سے دور نہیں، وہ بھولتا نہیں ہے۔ تو ان الحکم الا للہ، حکومت صرف اللہ کی ہے، طاقت میں کوئی شریک ہے نہیں۔ ان القوۃ للہ جمیعا، ساری طاقتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ میرے نبی روزانہ صبح دعا کرتے تھے، اللہم انت احق من ذکر، تو اکیلا ہے جسے میں یاد کروں، وَأَحَقُّ مَنْ عُبِدَ، تو اکیلا ہے جس کی میں بندگی کروں۔ آئے ہے احق من عبد وانصر من ابتغی، تو اکیلا ہے جو مدد کو آتا ہے، کوئی اور مدد کو نہیں آتا۔ ہمارے بر صغیر میں جہالت ہے، قبروں کو پکارتے ہیں، پیروں کو پکارتے ہیں، اماموں کو پکارتے ہیں، وہ کوئی پکارے جانے کے قابل نہیں سوائے اللہ کے۔ ان الامر کلہ للہ، اسی ایک کا حکم چلتا ہے، کسی اور کا حکم نہیں چلتا۔ اسی ایک کے ہاتھ میں طاقت ہے، کسی اور کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے۔ سب سے زیادہ یاد کے قابل احق من ذکر، یا اللہ تو، سب سے زیادہ بندگی کے قابل، یا اللہ تو، احق من عبد، مدد کے قابل تو،
انصر من ابتغی، کوئی اور مدد کے لیے آ سکتا ہی نہیں اللہ کے دیکھو نا، کسی کو جو پکارو گے انہوں آونا تو پوے گا، اور اللہ کہتا میں تیری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، مجھے بلاؤ گے تو میں یہاں بیٹھا ہوں، اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، مجھے آنے کے لیے آنا نہیں پڑتا۔ سبحان اللہ۔ اب میں جمعہ پڑھانے کے لیے رئیس آباد سے آیا ہوں، 3 کلومیٹر سفر کر کے آیا ہوں، اور میرا رب کہتا ہے کہ تیرے رب کو، اپنے رب کو بلاؤ تو اسے آنے کے لیے آنا نہیں پڑتا، وہ تیری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، وہ تیری سانسوں سے زیادہ قریب ہے۔ انصر من ابتغی، اکیلا ہے جو مدد کے قابل ہے، اور مدد کے لیے پکارو، ایاک نستعین، اسی کو پکارو، اسی کو پکارو۔ وَأَرْأَفَ مَن مَلَک، تجھ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں، وَأَجْوَدُ مَن سُئِل، تجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں، وَأَوْسَعُ مَن أَعْطَى، تجھ سے زیادہ کوئی دینے والا کوئی نہیں۔ دنیا کے بادشاہوں سے مانگو تو ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ سے نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے، اللہ سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں مالداروں سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگو تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے میں ایک نسخہ بتایا کرتا ہوں، کسی سے جان چھڑانی ہو باعزت طریقے سے، نہ لڑنا پڑے، نہ جھگڑنا پڑے، نہ کوئی بےعزتی ہو ایک دوسرے کی، صرف اس سے جان چھڑانی ہے تو اس سے قرضہ مانگنا شروع کر دو، وہ تھوڑی گلی چوں ہی نہیں آونا چھڑ جائے، تھوڑے نمبر ہی ڈیلیٹ کر دے گا، بلکہ بلاک کر دے گا کہ منگدا ہے قرضہ۔ تو لوگوں سے جان چھڑانی ہو تو قرضہ مانگو، وہ انشاءاللہ تھوڑا نا ہی بھول جاسن کون ہو تسی، کتوں آئے ہو۔ اور اللہ سے تعلق جوڑنا ہو تو اس سے ہر شے مانگو، ہر وقت مانگو، ہر ویلے مانگو، زندگی کی ہر چیز مانگو، جو ہے ابھی ضرورت نہیں وہ بھی مانگو، جو ہے وہ بھی مانگو، اپنے لیے مانگو، اولاد کے لیے مانگو، بھائیوں کے لیے مانگو، بیوی کے لیے مانگو، بچوں کے لیے مانگو، پوری امت کے لیے مانگو، انسانیت کے لیے مانگو، جنات کے لیے مانگو، جانوروں کے لیے مانگو، جتنا مانگتے جاؤ گے اتنا خوش ہوتا جائے۔ کیا عجیب بات۔ اوسع من اعطى، احق من ذکر، احق من عبد، انصر من ابتغی، وارأف من ملک، واجود من سئل، واوسع من اعطى، تجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ دینے والا کوئی نہیں۔ انت الملک لا شریک لک، تو ہی ایک اکیلا ہے، تیرا شریک کوئی نہیں ہے، ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو وہ اکیلا ہے۔ قریش نے پوچھا ہمارے نبی سے، اپنے نبی کی پیڑھی تو سنا، ہمیں تو اپنے گھوڑوں کی پیڑھیاں بھی یاد ہیں، تو اسی وجہ سے میں نے اپنے نبی کی پیڑھی یاد کی کہ یہ بھی ایک عزت کی چیز ہے کہ اپنے رب کی پیڑھی سنا۔ میرے رب کی پیڑھی تو ہے کوئی نہیں، میرے نبی کی پیڑھی ہے میرے سینے میں کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیزی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض
بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ واحد ہستی ہے میرا نبی جس کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک جاتی ہے۔ تو کہنے لگے اپنے رب کی پیڑھی تو سنا۔ تو جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ بیت اللہ میں اترے، حرم شریف میں بیٹھے تھے۔ تو اللہ نے کہا میرے نبی قل کہیے۔ قرآن میں قل 332 دفعہ آیا ہے، اور یہاں جو قل ہے یہ سب سے طاقتور قل ہے۔ اس کے بعد اللہ نے صرف یہ بتایا ہے کہ تیرا رب کیسا ہے، تیرا رب کون ہے۔ قل میرے محبوب فرمائیے ہوا، وہ جندہ پوچھتے پہ ہو نا، پیڑھی سنا ہوا، وہ کون ہے؟ ہوا اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ خدا نہیں ہے، اس کا نام خدا نہیں ہے، اس کا نام خدا نہیں ہے۔ خدا نہ آکھیا کرو، خدا کسے بندے یہ لفظ بنایا ہے۔ اللہ نے اپنا نام کہا ہے میں اللہ ہوں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم، هو اللہ۔ دیکھو اللہ کیوں آ رہے ہیں؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ۔ کدیں خدا آیا وہ دسو تے تسی مڑ خدا خدا کیوں آندے ہو؟ اللہ آکھیا کرو، اللہ آکھیا کرو، اللہ آکھیا کرو۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق البارئ المصور الغفار القہار، الرزاق الفتاح، العلیم القابض الباسط الخافض، الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل، اللطیف الخبیر الحلیم العظیم، الغفور الشکور العلی الکبیر، الحفیظ المقیت، الکریم الرقیب، المجیب الواسع، الباعث الشہید، الحق الوکیل، القوی المتین، الولی الحمید، المحصی المبدی المعید، المحشی الممید، الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد، القادر المقتدر، المنتقم المؤخر، البر التواب، المنتقم الرؤوف الرحیم، مالک الملک ذو الجلال والاکرام، المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور، الہادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور الحنان المنان الدیان ذو الجلال والاکرام۔ کتنا خدا آیا ہے؟ یہ وہ نام ہے جو میرے نبی نے ہمیں بتایا۔ ویسے اللہ کے ناموں کی کوئی حد نہیں ہے۔ اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، تیرے اس نام کے طفیل مانگتا ہوں جو تو نے اپنا نام خود رکھا۔ تو اللہ نے اپنا نام کیا رکھا ہے؟ کیا رکھا ہے؟ کیا رکھا ہے؟ خدا تو نہیں ہے نا۔ او انزلتہ فی کتابک،
یا تیرے اس نام کے طفیل جو تو نے کتاب میں اتارا، او سمیت بہ نفسک، یا تیرے اس نام کے طفیل جو تو نے اپنا نام خود رکھا اللہ، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنے خاص بندوں کو اپنا کوئی نام بتایا اس کے طفیل، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا تیرے وہ نام جو تو نے کسی کو بتائے نہیں، تیرے علم غیب میں ہے۔ اللہ لا محدود ہے، اس کے نام بھی لا محدود ہیں، قیامت تک اس کے نام پڑھتے رہو، نہیں ختم ہوں گے، کہیں نہیں ختم ہوں گے۔ میرے نبی قل کہیے ہوا، وہ جس کا پوچھ رہے ہو اس کا نام ہے اللہ، اور وہ کیسا ہے؟ احد، واحد نہیں کہا، واحد کی گنتی ہو سکتی ہے، واحد اثنان ثلاثہ، ایک دو تین، اور احد کی گنتی کوئی نہیں، اکیلا، اکیلا، تنہا، یکتا، احد کی گنتی کوئی نہیں، واحد کی گنتی ہے، احد کی گنتی کوئی نہیں۔ کہ ان سے کہو وہ ایسا ہے کہ اس کو تو گنا ہی نہیں جا سکتا، احد، احد۔ اچھا تو اکیلا پھر گزارا کیسے کرتا ہے؟ تو قرآن میں ایک دفعہ یہ لفظ آیا ہے، صرف ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ، اللہ الصمد۔ کہو صمد پورے قرآن میں صرف ایک دفعہ آیا ہے، پورے قرآن میں صمد صرف ایک دفعہ آیا ہے، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ کہو تو لمبے والوں سے کہ وہ اللہ جو احد ہے وہی اللہ صمد ہے، ایک دفعہ پورے قرآن میں صرف ایک دفعہ۔ صمد کون ہوتا ہے؟ جو کسی کا محتاج نہ ہو، سارے اس کے محتاج ہیں، جو سب کے بغیر سب کچھ کر دے اور کوئی اس کے بغیر کچھ نہ کر سکے، جس کو کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ تیرے رب نے زمین آسمان کو تھاما ہوا ہے، اے نہیں رسے پا کے تعین کر کے نبتے بیٹھا ہوا ہے، نہیں، تو سانو سمجھاؤن واسطے زمین آسمان کو تھاما ہوا ہے، لیکن کوئی زور نہیں، کوئی ہاتھوں سے نہیں پکڑا، کوئی رسوں کو نہیں تھاما، سمد، اسے کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ مجھے کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، آپ کو کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ وہ کہتا میں سمد ہوں، تم سب میرے محتاج ہو، میں کسی کا محتاج نہیں، تم سب میرے ضرورت مند ہو، میں کسی کا ضرورت مند نہیں، تم سب کو میری حاجت ہے، مجھے کسی کی حاجت نہیں۔ کیا عجیب بات ہے، آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، 2-2 فٹ جات ملی بیٹھے ہیں، اللہ کتنا بڑا ہے میں بھی بتا رہا ہوں، نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اور کہتا میں کسی جگہ میں نہیں آتا، جگہ بھی میری ضرورت نہیں، اور ہم منگل پیر بدھ جمعرات جمعے میں پابند ہیں، اللہ کہتا ہے میں کسی ٹائم کا بھی پابند نہیں، لا یحویہ لا یشتمل علیہ الزمان، نہ زمانے کی لپیٹ میں ہوں نہ جگہ کے گھیرے میں ہوں، بلکہ میں لا زمان ہوں، میں لا مکان ہوں، رنگ و بو سے پاک ہے، شکل و صورت سے پاک ہے، اور کھانے اور پینے سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، بیوی بچے سے پاک ہے، مدبر بلا مشیر، سارے نظام چلاتے ہوئے مشیروں سے پاک ہے، قاہر بلا معین، سارے نظام پہ غالب ہے، مددگار کوئی نہیں، کمال ہے، مددگار کوئی نہیں، علیم بذات الصدور، سینے کی تحریریں پڑھتا ہے، اور کوئی کاپی کتاب کمپیوٹر کوئی نہیں۔ ہم کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، 7 ارب انسان ہیں، ہر ایک کے سینے میں کچھ خواہشات حاجات تڑپ رہی ہیں، میرا اللہ کہتا ہے میں سب کی دیکھ رہا ہوں،
سب کی سن رہا ہوں، جو دل میں بول رہے ہیں وہ بھی سن رہا ہوں، پھر جو جانور بولتے نہیں ان کی بھی سن رہا ہوں، چونٹیوں کے بھی سنتا ہوں، پروانے پتنگوں کے بھی سنتا ہوں، سانپ بچھو کی سنتا ہے، ہرن کی ہڑیال کی سنتا ہے، شیر کی چیتے کی سنتا ہے، ناپاک جانور سور اس کی بھی سنتا ہے، اکیلا سننے والا ہے۔ اور میں ایک بول رہا ہوں تسی سن دے پے ہو، ایتھے دو شروع ہو جائیں تسی آکھنا مولانا صاحب مہربانی کرو ایک بولو، ایک کیا رولا پا دیتا جے۔ اور میرا رب کہتا ہے سارے، کتنا لمبا کرو، سارے اکٹھے ہو جاؤ، جنات بھی، انسان بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، مرد بھی، عورت بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، مالدار بھی، غریب بھی، جو مر گئے وہ بھی، جو زندہ ہیں وہ بھی، جو آنے والے ہیں وہ بھی، جو خشک ہیں وہ بھی، جو تر ہیں وہ بھی، سارے اکٹھے ہو کر ایک دم اپنے اللہ سے مانگو تو کتنا شور مچ جائے گا، میں اس پہ قربان جاؤں۔ وہ کہتا ہے تمہارے سارے اکٹھا مانگنے سے مجھے غلطی نہیں لگے گی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ کیا سننا ہے میرے رب کا، کیا سننا ہے۔ اور تم سارے اکٹھے بولو تو اس کی سنتے ہوئے اس سے غافل نہیں ہوتا ہوں، اور اس کی سنتے ہوئے اس سے غافل نہیں ہوتا ہوں، بیک وقت سب کی سنتا ہوں، پھر تم سب کا چاہا تمہیں دے دوں تو میرے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آتی۔ جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالو، انگلی کو ڈبوو نا تو کوئی پانی ایتھے لگ جاندہ ہے، سوئی کو ڈبوو ادھر تو لگتا ہی کچھ نہیں، وہ تو ہمیں سکی باہر آ جاندی ہے۔ تو میرے رب نے مثال دی، اتنی خلقت کو دینے کے بعد تیرے رب کے خزانوں میں سوئی کو ڈبونے سے جو کمی آتی ہے وہ بھی نہیں آتی۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا سچا اور حق رب۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، وہ کدھر دوڑے جاندے ہو، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر بھاگے جا رہے ہو، مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ، رب کے بارے میں دھوکہ کھا گئے ہو، جھوٹ نہ بولیے تو روٹی کی تو کھاویے، دو نمبری نہ کریے تو پیسے کے تھو کماویے، رشوت نہ دیویے تو کام کے میں کریے، کھوٹ نہ کریے تو کاروبار کے میں کریے۔ تو اللہ کہہ رہا این تذہبون، وہ کدے دفع ہوندے پہ ہو، وہ میں رب جو بیٹھو یا توڑا، میرے خزانے اچ کمی کوئی نہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ نو آکھیا یا اللہ تو میں نے ایڈی حکومت دیتی، میں آپ کی خلقت کی دعوت کرنا چاہتا ہوں 1 سال۔ اللہ تعالیٰ فرمایا سلیمان یہ تیرا کام نہیں ہے، تیرے رب دا کام ہے۔ کہنے لگے 1 مہینہ، کہ تیرا کام نہیں ہے، یہ تیرے رب دا کام ہے۔ کہ 1 ہفتہ، کہ یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ تیرے رب کا کام ہے۔ کہ اچھا یا اللہ 1 دن کی اجازت دے دے۔ اللہ نے آکھا تو شوق پورا کر لے۔ سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا پکاؤ بھائی، ہوا کو حکم دیا سالن کھٹا نہیں ہونا چاہیے، خراب نہیں ہونا چاہیے اور ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے۔ ہوا تابع، جنات تابع، جن پکانے پہ ہوا اس کو معتدل رکھنے میں کرتے 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 سلیمان علیہ السلام نے 6 مہینے لگائے دسترخوان بنانے کے لیے۔ کہنے لگے یا اللہ کھانا تیار ہے، اپنی مخلوق نو بھیج۔ اللہ نے فرمایا کہ کینوں پہلے بھیجاں، زمین والے نو پانی والے نو۔ تو سلیمان علیہ السلام کہنے لگے پہلے پانی والے نو میں بھگتا لواں، پھر زمین والے تو مڑ اپنے نو بعد وچ بھگتا لواں۔ ایک مچھلی نے منہ نکالا، تو حضرت جی پتہ چلا ہے کہ آج ہم آپ کے مہمان ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو کلی تو نہیں، سارا سمندر مہمان ہے، اسے کہ پہلے مینو تو فارغ کر لا۔ وہ ایک طرف سے شروع ہوئی، بجائے سالن کھانے کے روٹیاں پوری دیگ اندر، پھر اگلی دیگ اندر، دیگاں وچے 6 مہینے کا جنات کا پکایا ہوا، سلیمان نبی کی طاقت اور وہ اکیلی مچھلی سارا کھا گئی۔ تو کہنے لگے
حضرت کچھ اور ہو جائے تو وہ سلیمان کہنے لگا تو ساریاں دا کھا گئی ہیں ہن ہور کتھوں لیاواں؟ تو مچھلی کہنے لگی حضرت جی مہمان کو یوں تو نہیں کہتے نا تو سارا کھا گئے ہیں، میزبان مہمان کو یہ تو نہیں کہتا تو سارا کھا گئے ہیں۔ وہ کہنے لگے میں کیا کروں، تو سب کا کھا گئی ہے تو میں کیسے نہ کہوں؟ کہنے لگی سلیمان علیہ السلام آج میں بھوکی واپس جا رہی ہوں آپ کی وجہ سے، میرا رب روزانہ ایسے 3 لقمے مجھے کھلاتا ہے اور اس کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں ہے۔ احق من ذکر احق من عبد انصر من ابتغی ارأف من ملک اجود من سئل اوسع من اعطى وهو الملک لا شریک لہ، شہنشاہ ہے کوئی شریک نہیں، والفرد لا ند لہ، تنہا ہے کوئی اس جیسا نہیں ہے، العلی لا سمیع لہ، اتنا بلند ہے کہ کوئی اس کی ٹکر کا اس کے برابر کوئی نہیں، المدبر لا مشیر لہ، نظام چلاتا ہے کسی سے مشورہ نہیں لیتا، اس کا کوئی مشیر کوئی نہیں، القاہر بلا معین، ساری کائنات پر اس کی وہ غالب ہے، چھایا ہوا ہے، کوئی اس کے پاس فوج کوئی نہیں جن سے لڑ کے اس نے سمندروں پہ آسمانوں پہ قبضہ کر لیا۔ تو میرے رب نے کہا کہو اللہ الصمد، وہ اکیلا ہے، صمد، سب محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، اسی سے مانگو، اسی سے مانگو، اسی سے مانگو۔ میرے نبی کی دعا سنو، اللہم انی عبدک، یا اللہ میں تیرا غلام ہوں، ابن عبدک، میرا باپ بھی تیرا غلام ہے، ابن امتک، میری ماں بھی تیری باندی اور غلام ہے۔ اتنی تواضع میرا نبی اپنے رب کے سامنے کر رہا ہے۔ اسألک مسألۃ المسکین، یا اللہ میں ایسے تجھ سے مانگتا ہوں جیسے ایک مسکین غریب فقیر حقیر مانگتا ہے، وادعوک دعاء الخائف الضریر، اور میں تیرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں ڈرا ہوا نقصان میں گھرا ہوا۔ یہ تو میرا نبی اپنے رب کے سامنے مناجات کر رہا ہے، تو میں اپنے قوم کو کیسے سمجھاؤں کہ یہ قبروں پہ جا کے مانگ رہے ہوتے ہیں؟ کوئی جو ماں کے پیٹ سے نکلا اور قبر کے پیٹ میں چلا گیا، اللہ کی قسم کوئی مدد نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، کوئی مولا کل نہیں سوائے اللہ کے، کوئی مولا کائنات نہیں سوائے اللہ کے، کوئی مشکل کشا نہیں سوائے اللہ کے۔ اچھا تو صمد ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، تو پھر وہ اکیلا کیسے رہتا ہے؟ تو اللہ نے کہا لم یلد، ان سے کہو میرے محبوب میں کسی کا باپ نہیں ہوں، ولم یولد، ان سے کہو میں کسی کا بیٹا نہیں ہوں۔ سبحان۔ سورۃ اخلاص قرآن کا 1/3 ہے۔ اچھا تو کوئی سمجھاؤ تو صحیح، اکیلا، سب سے بے نیاز، سارے اس کے نیاز مند، کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، تو وہ ہے کیسا؟ وہ ہے کیسا؟ تو آگے اللہ کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی میری مثال ہو تو میں تمہیں سمجھاؤں کہ میں اس جیسا ہوں۔ ایک آدمی پوچھتا ہے یار خچر کیسا ہوتا ہے؟ میں نے دیکھا نہیں، تو آپ کہتے ہیں گھوڑے سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے، گدھے سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، مثال ہم سمجھاتے ہیں۔ تو میرا رب کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میری کوئی مثال ہو تو تانوں دساں کہ میں کیسا ہوں، میں بے مثال ہوں، لا مثل لہ، لا مثال لہ، لا ند لہ، لا ضد لہ، لا شریک لہ، لا مشیر لہ۔ چلو قرآن میں چلیں، یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں۔ میرا رب کہتا ہے للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی تیرے اللہ کا، مغرب بھی تیرے اللہ کا، حل تعلم لہ سمیہ،
قرآن، کوئی تیرے اللہ جیسا ہے کہ تمہیں بتاؤں کہ میں کیسا ہوں؟ کوئی تیرے رب جیسا ہے کہ تم سمجھو کہ میں کیسا ہوں؟ کوئی میرے جیسا ہو تو میں بتاؤں کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں۔ صفتیں بتاتا ہے اللہ، کہو اس کے بعد کہتا ہے لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے کہ تیرا رب اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی پالنے والا نہیں، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، کوئی کام بنانے والا نہیں، کوئی دعا سننے والا نہیں، کوئی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، کوئی سب کی سننے والا نہیں، کوئی پوری کائنات کا مالک نہیں، کوئی پوری کائنات کا شہنشاہ نہیں۔ لا الہ الا ہو، آیت الکرسی بتانے لگا۔ اچھا تو پھر دلیل کیا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی معبود نہیں؟ کہ پہلی دلیل ہے الحی، ہمیشہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئی، باقی سب مرتے ہیں۔ القیوم، کائنات کو تھاما ہوا ہے، چلا رہا ہے اور قائم ہے، کوئی ہمیشہ قائم نہیں رہتا، ایک دن سانس نکلتا ہے اور مولانا طارق جمیل سے میت بن جاتا ہے۔ ایسا نکلیا تو بیٹے بھی کہیں گے میت، ڈیڈ باڈی، چارپائی، منجی چاہو، منجی چاہو، ساڑھے دیہاتیں چاندن منجی چاہو۔ وہ کہتا القیوم، میں قائم، میں نے کائنات کو قائم کیا ہوا ہے، روٹی کے بغیر، پانی کے بغیر، جگہ کے بغیر، مکان کے بغیر، لباس کے بغیر، آرام کے بغیر۔ کیسا ہوں؟ دوسری دلیل کیا ہے؟ لا تأخذہ سنہ ولا نوم، نہ اونگتا ہوں نہ سوتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا موسیٰ تیرا رب سوتا بھی ہے؟ کہنے لگے تم بہت ہی بے وقوف ہو، بڑے غلط سوال کرتے ہو۔ تو موسیٰ اللہ نے کہا موسیٰ میں ان کو سمجھاتا ہوں، ایسا کرو رات کو 2 پیالے لے کے کھڑے ہو جاؤ اور وہ پیالے گرنے نہیں چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے طاقتور کہ وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جس کنویں سے پانی نکالتی تھیں اس ڈول کو 10 آدمی کھینچتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے کھینچ کر ان کی بکریوں کو پانی پلایا دیا۔ کھڑے 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 کھڑے، پچھلے پیر اونگ آوڑی شروع ہو گئی، پھر سانپ لین، پھر اونگ آوے، پھر سانپ لین، تو اخیر ایک جھٹکا آیا اتنا زور سے کہ پیالہ گر کے ٹوٹ گیا، اور یہ پیالہ بھی گر کے ٹوٹ گیا۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ تیرا رب بھی سو جائے نا تو زمین آسمان کے پیالے ٹوٹ کے بکھر جائیں۔ لا تأخذہ سنہ ولا نوم، اونگ سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ لا الہ الا ہو کی، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان پہ بادشاہی اس کی ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، تمہیں دکھاؤں گا اپنی نشانیاں کائنات میں تمہارے اندر کہ تم پکار اٹھو گے کہ اللہ حق ذات ہے۔ ویسے ہی کسی دے دل تے مور پہ جاوے تو وکھری گل ہے، ورنہ اندر پکارتا ہے کہ اللہ حق ذات ہے، اللہ ہے۔ میں ایک نطفے سے بنا ہوا، نطفہ بھی کتنا چھوٹا، سینٹی میٹر کا 20واں حصہ ہوتا ہے، سینٹی میٹر کا 10واں حصہ ہوتا ہے ملی میٹر، اور ملی میٹر کا 20واں حصہ ہوتا ہے نطفہ جو دوربین کے سوا نظر نہیں آتا، اور کروڑوں ماؤں کے پیٹ میں وہ اس نطفے سے اللہ انسان بنا رہا ہے، اسی سے ہاتھی بنا رہا ہے، شیر بنا رہا ہے، چیتا بنا رہا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ اگلی دلیل کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہے کسی میں ہمت اس کے سامنے بول سکے اس کی اجازت کے بغیر؟ اگلی دلیل کیا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو پیچھے گزر گیا اس کے لیے کوئی کمپیوٹر نہیں ہے، کوئی فائل نہیں ہے، اس کے علم کے سامنے کھلی کتاب ہے، جو ہو رہا ہے
اس کے سامنے کھلی کتاب ہے، جو ہوگا وہ بھی اس کے سامنے کھلی کتاب ہے۔ سبحان ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کسی کو اللہ نے اپنے جیسا علم نہیں دیا، کہا اتنا دیتا ہوں جتنا میں چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ لامحدود ہے۔ باقی سب پیدا ہوتے ہیں، وفات پاتے ہیں، محدود ہیں، محدود میں اللہ کا لامحدود علم نہیں آ سکتا۔ کیسے آئے گا؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، جن کی کرسی ایڈی وڈی ہو، آپ کیڈا وڈا ہوئے گا؟ 7 زمین آسمان کے اوپر اس کی کرسی چھائی۔ وہ کرسی تو بیٹھو یا کوئی نہیں، اپنی عظمت کے لیے کرسی بنائی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ یہ جو پلے دار ہوتے ہیں منڈی میں بوریاں اٹھاتے ہیں، جب وہ یہاں بوری رکھتے ہیں نا اور ٹرک پہ چڑھاتے ہیں تو کرتے ہیں یہ آواز نکلتی ہے نا، کبھی سنی جائے؟ اس کو عربی میں کہتے ہیں وعد۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے تجھے تو ایک بوری چاہ کے کرتے ہو، میں 7 زمین اٹھا کے میرے منہ سے نہیں نکلتی۔ ولا یؤودہ حفظہما، اس سب کی حفاظت کرتے ہوئے تیرے رب کے منہ سے آواز نہیں نکلتی۔ آخری دلیل کیا ہے؟ وہو العلی العظیم، وہ سب سے بلند ہے، سب سے عظیم ہے۔ العلی لا سمیع لہ، هل تعلم له سمیع، للہ المشرق والمغرب، فأینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، جدھر دیکھو گے اللہ سامنے، ادھر دیکھو گے اللہ سامنے، آگے دیکھو گے اللہ سامنے، پیچھے دیکھو اللہ سامنے، اوپر دیکھو گے اللہ سامنے، نیچے دیکھو گے اللہ سامنے، اپنا گریبان کھول کے اندر دیکھو گے تو اللہ سامنے۔ اس کے جلوے ہر طرف ہیں۔ یہ زبان کیسے بول رہی ہے؟ یہ آنکھیں کیسے دیکھ رہی ہیں؟ یہ کان کیسے سن رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ زبان میں میٹھا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ کڑوا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ پھیکا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ نمکین کیوں محسوس ہوتا ہے؟ کس نے یہ نظام چلایا ہے؟ کون یہ نظام چلا رہا ہے اتنی ساری زبان؟ تو بھائیو، اللہ اس کائنات کا شہنشاہ ہے، اور اس کی چابی میرے اللہ نے اپنے حبیب کو پکڑائی ہے۔ اوتیت مفاتیح خزائن الارض، میرے رب نے مجھے دنیا کے خزانوں کی چابیاں پکڑا دی۔ اب اگر دنیا بھی بنانی ہے اور جنت بھی لینی ہے تو محمد ہی بننا پڑے گا، محمد ہی بننا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ تو ہے، ویزا کوئی نہیں، ڈھیر سارے کوئی۔ ویزا لگواؤ گے تو جنت میں جاؤ، ویزا نہیں لگوایا تو جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ آپ نے، میرے نبی نے فرمایا، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے، اور ساری امتوں پر حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑ جائے۔ پر پہلے پاسپورٹ اللہ نے ہمیں دے دیا ماں کے پیٹ سے، ویزا لگوا لو مرنے سے پہلے کہ تم دور سے پتہ چلے کہ یہ محمد ہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ساری دنیا مجھے راضی کرتی ہے میرے محبوب، اور میں نے آپ کو راضی کرنا ہے۔ شاید سائی نے گال دی، رب ہو کے آکھے میں نے آپ کو راضی کرنا۔ وہ بیچارے نوجوان دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ تم یہاں بیٹھے ہو، میں یہاں روزے کے ساتھ بول رہا ہوں، گلا میرا اکڑا ہوا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا تو وہ بھاگ کے آئے۔ اللہ نے کہا بھاگ کے کیوں آئے ہو؟ ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ اجلت الیک رب لترضی، یا اللہ میں اس لیے بھاگ کے آیا ہوں کہ مالک نوکر کو پکارے اور نوکر دوڑ کے آئے تو مالک خوش ہو جاتا ہے۔ تو مالک، میں نوکر، میں دوڑ کے آیا کہ تو خوش ہو جائے۔ ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ کہ وہ خوش ہو جائے۔ میں کیوں بول رہا ہوں؟ وہ خوش ہو جائے۔ وہ میرے پیارے بچے کھڑے ہیں دھوپ میں، کیوں کھڑے ہیں؟ کہ اللہ خوش ہو جائے۔
اور وہ اللہ جو ساری دنیا سے کہتا ہے مینو خوش کرو، وہ کہتا ہے میرے محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں نے آپ کو اتنا دینا ہے کہ میں نے آپ کو خوش کر دینا ہے۔ جس کا رب کہے کہ میں نے آپ کو خوش کرنا ہے، وہ کتنی بڑی عزت والی سرکار ہے۔ اس کی زندگی سیکھو، اس کی زندگی اپناؤ، اس کی نقل اتارو۔ نقل مار کے پاس نہیں ہو جاندے ہیں، ہوندے کہ نہیں ہوندے؟ میں تو آپ پاس ہوندے رہے، مینوں پڑھن دا شوق ہے کوئی نہ ہی ڈاکٹر بنن دا شوق ہے، ابے دا ڈنڈا ہے ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکٹر، ذہن اللہ چنگا دیتا ہے، تھوڑا جہا پڑھ کے میں پاس ہو جانا تے باقی جڑا ہے بوٹی تو کام لینا۔ تو اپنے نبی کی نقل اتار، جھوٹ موٹ کی نقل بھی کام آ جائے گی۔ جس سے پیار ہوتا ہے نا، اس کی ادا کسی میں نظر آئے تو اس سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ایک ہستی سے پیار کیا، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ ہر نبی کا ایک نام، آدم، شیس، نوح، ادریس، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، یوشع، ایک نام۔ فرمایا میرے رب نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ اس کی مثال دیتا ہوں کہ جب چھوٹا بچہ ہوتا نا ماں کا، تو نام تو اس کا وہ رکھتی ہے اکرم، مثال دے رہا ہوں، لیکن وہ صرف اکرم نہیں کہتے ہائے میرا لال، ہائے میرا چاند، ہائے میرا لڈو، ہائے میرا پیڑا، لڑکی ہو تو ہائے میری برفی، ہائے میری جلیبی، وہ میں کالا ٹٹ ہوئے ہائے میرا 14ویں دا چاند۔ یہ ایسا کیوں کرتی ہے کہ محبت زیادہ ہے تو وہ ایک نام سے گزرتی نہیں، تو وہ کئی نام بنا کے اس میں سے محبت کو گزارتی ہے۔ جو سن رہا ہے اس پہ قربان جاؤں، اس کے نبی کے قربان جاؤں۔ فرمایا میرے رب نے میرے 10 نام رکھ، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ ایک حدیث میں 10 نام۔ قرآن میں جاؤ، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراجا منیر، 5 نام یہ۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، 4 نام یہ۔ 19 اور 4 23 نام ہو گئے۔ پھر یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ 24 تے 4 28 ہو گئے۔ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، 30 نام میرے رب نے۔ اور میرے پاس کتاب ہے اللہ کے فضل سے، جس میں اللہ کے نبی کے 1375 نام لکھے ہوئے۔ 1375، یہ سب محبت و عشق ہے کہ محبت میں آدمی نام بدلتا ہے بدلتا ہے بدلتا ہے بدلتا ہے۔ تو بھائیو، محمدی ٹھپا لوا لو، محمدی مہر لوا لو، محمدی زندگی دی نقل اتار لو، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے۔ یہ کتنے ہمارے دو جی اندروں ٹھیک ہونا چاہیے، باہر دی خیر ہے۔ وہ پہلے باہر ٹھیک ہوتا ہے، پھر اندر ٹھیک ہوتا ہے۔ پہلے روح آتی ہے کہ پہلے بدن آتا ہے؟ دسو، بولو نا زور دی، پہلے بدن آتا ہے یا روح آتی ہے؟ بدن پہلے آتا ہے، روح بعد میں آتی ہے۔ تو پہلے ظاہر ٹھیک ہوتا ہے، پھر اندر ٹھیک ہوتا ہے۔ پہلے اپنے نبی کی ظاہری نقل اتارو، پھر اندر کی نقل بھی اتر جائے گی۔ اللہ اس پر اپنے فضل سے معاف فرما دے گا۔ اور جو محبت میرے نبی دے کر گئے ہیں، اس کے بعد اگر ہم اس کے طریقوں کو چھوڑیں تو ہم سے بڑا بے وفا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ آخری جمعہ ہے، اس میں سارے نیت کر لو کہ ہم نے محمدی زندگی گزارنی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ نیت کرتے ہو نا؟ اور مجھے نہیں پتہ آپ سارے شہر سے ہیں یا باہر سے بھی آئے ہیں۔ ہر مہینے 3 دن تبلیغ میں لگا لیا، زیادہ نہیں مانگ، صرف 3 دن۔
ہر مہینے 3 دن کے لیے چلے جایا کر، جہاں سے بھی آئے۔ اب دیکھنا آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلی آتی، بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ جاتے رہو، 1-2 دفعہ جانے کے بعد کو جی فائدہ تو ہے کوئی نہیں، یہ نہ کرو، جاتے رہو، جاگ لگ جائے گی اور انشاءاللہ زندگی ایک رخ پہ آ جائے گی۔ اور آخری دن ہے، کسی سے ناراض ہو صلح کر، معاف کر۔ کوئی تم سے ناراض ہے اس سے جا کے معافی مانگو، سارے روزے قبول ہو جائیں۔ اگر دل میں کسی کے لیے نفرت ہو، روزہ قبول نہیں ہوتا۔ تو میری سب سے گزارش ہے، اپنے علاقے کے، اپنے شہر کے لوگ بیٹھے ہو، اگر کسی سے کوئی کھٹ بٹ ہے تو پہل کرو معافی مانگنے میں، اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ آپ سے خوش ہو جائے۔ ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور الرحیم۔ تم مٹی پاؤ، تعفو وتصفحوا دل صاف کرو، وتغفروا معاف کرو، تو اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرو، خاص طور پہ رشتہ داروں میں آپس میں کوئی کھٹ بٹ ہے آپ کی، ان سے تو فوری صلح کرو کہ رشتہ داری کو توڑنا کبیرہ گناہ ہے، اس کو پالو، اس کو پانی دو، اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ اور ماشاءاللہ سارا سال جمعے آتے ہیں، لیکن یہ حال بھی نہیں بھرتا۔ آج کا جمعہ باقی جمعوں سے الگ تو نہیں ہے، جیسے جمعہ رمضان میں فرض ہے ایسے ہی جمعہ بعد میں فرض ہے، جیسے جمعۃ الوداع فرض ہے ایسے ہی شوال کا پہلا جمعہ فرض ہے۔ تو میں سب کے سامنے دیکھو ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایسے ہی اپنی مسجد کو بھر کے رکھو۔ نیت کرتے ہو نا؟ کبھی قضا ہو جائے، رات کو قضا پڑھ کے پھر سو جانا، معافی ہو جائے گی۔ نماز میں کوتاہی نہ ہو، نماز میں کوتاہی نہ ہو، نماز میں کوتاہی نہ ہو۔ اور اس کے بعد صرف 4 کام کر لو تو جنت کا راستہ سیدھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ نیت کرتے ہو نا انشاءاللہ۔ دوسرا فرمایا، کبھی 2 نمبری نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، دیانتداری سے کام کرنا۔ نیت کرتے ہو؟ تیسرا فرمایا، کسی کو زبان سے اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچانا، کسی کو ماں بہن کی گالی، کسی پر الزام، کسی پر جھوٹا بہتان، کسی کی غیبت، کسی کی برائی، اس زبان سے روک لو اور کسی پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ 3، چوتھا، رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ۔ یہ 4 کام کر لو، سیدھا جنت ہے انشاءاللہ۔ ہمیشہ کیا ہے بھائی؟ سچ بولنا۔ کیا ہے؟ نمبر 2، دیانتداری سے کام کرنا۔ کیا ہے؟ نمبر 3، اپنے اخلاق اچھے کرنا۔ اور نمبر 4، رزق حلال کمانا۔ اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے، معافی مانگنا، معاف کر دے گا۔ سارے بھائی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور میں نے ایک چھوٹی سی گزارش کی تھی، 3 دن، صرف 3 دن ہر مہینے لگا لو۔ کبھی رہ جائے تو کوئی بات نہیں، کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن یہ اپنی اصلاح کے لیے بہت اچھا وظیفہ ہے۔ 3 دن جماعت کے ساتھ جاتے رہو، آپ کو بہت نفع ہوگا۔